خط پر رین کے دستخط تھے اور چند روز پہلے کی تاریخ پڑی تھی۔ وہ تمہیں بلیک میل کر رہی ہے؟ نک سچ مچ حیرت زدہ رہ گیا، اور حیرت کی بات بھی تھی۔ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا اس نے اپنی تمام زندگی، سابقہ اور موجودہ، گھر کی اور اندر کی اور باہر کی تمام باتیں کھول کر پبلک کے سامنے رکھ دی تھیں، یہاں تک کہ وہ باتیں بھی جنہیں کوئی ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آخر ایسی کون سی بات باقی رہ گئی ہوگی جس کے انکشاف کی دھمکی دے کر کوئی اسے بلیک میل کر سکتا تھا؟ مجھے یاد آتا ہے کہ تم نے ایک مرتبہ کسی اخباری نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم ایک ایسے آدمی ہو جس کی زندگی میں کوئی راز نہیں۔ نک نے پھر کہا، بلا شبہ میں نے یہی کہا تھا، رمسٹن نے جواب دیا، لیکن رین کو، میرے ایک کلب مینیجر کو جس پر مجھے اعتماد تھا، اپنی باتوں سے بہکا دیا ہے۔ وہ مینیجر ملازمت چھوڑ کر جا چکا ہے۔ کیا وہ تمہیں جیل بھیج سکتی ہے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میری عدم موجودگی میں فریزر کلبوں کی نگرانی سنبھال سکتا ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ وہ کیا بات ہے جس کے سلسلے میں وہ بلیک میل کر رہی ہے؟ رمسٹن نے کہا، ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات ہے بھی تو میں تمہیں تو بتانے سے رہا۔ نک اب بور ہونے لگا تھا۔ اس نے کمرے سے فرار کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہا، مگر ایسا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہاری شہرت سے واقف ہوں، ویلوٹ۔ رمسٹن نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا، تم چیزیں چراتے ہو، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ درست ہے، کوئی بھی چیز، ہاں جو قیمتی نہ ہو۔ میں نقدی، ہیرے، جواہرات یا قیمتی اشیاء نہیں چراتا، کیونکہ بہت سے لوگ پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میں معاوضہ لے کر صرف ان چیزوں کو چرانے کا کام کرتا ہوں جو قیمتی نہ ہوں۔ معاوضہ کتنا ہوتا ہے؟ عام شرح $20,000 ہے، لیکن کام خطرناک ہو تو 30,000 سے کم بات نہیں کرتا۔ رمسٹن نے ایک گہری سانس لی۔ وہ کچھ مطمئن اور مسرور نظر آنے لگا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا، اس صورت میں تم سے وہی شیئر واپس لانے کے لیے کہوں گا جو تم نے چرا کر رین کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شیئر چرایا ہے تو وہ بھی۔ میں اس پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں $30,000 دینے کے لیے تیار ہوں، خواہ وہ ٹرینٹن کلب کا شیئر ہو یا کہیں اور کا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم کہ کچھ دوسرے شیئر بھی ہو سکتے ہیں؟ اس نے مجھے یہ خط لکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ضرور کوئی ثبوت موجود ہے۔ مجھے کچھ غور کرنے کی مہلت دو۔ میں نے آج تک کبھی کوئی چرائی ہوئی چیز دوبارہ نہیں چرائی۔ دیکھو ویلوٹ، فریزر تمہیں ایک چور جانتے ہوئے گولی مار سکتا ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، مجرموں کے کسی گروہ کا سردار نہیں ہوں۔ رین تمہیں بلیک میل کیوں کر رہی ہے؟ نک نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کیا تم نے اس کے باپ کی جائیداد اور رہن رکھ کر واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کچھ ایسی ہی بات تھی، رمسٹن نے اعتراف کیا۔ اس معاملے کو مدت گزر گئی، اب وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اتنی زیادہ مدت تو نہیں گزری ہوگی، رین کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں۔ بلیک میل کرنے کے لیے یہ عمر بھی کافی ہے، رمسٹن نے جواب دیا۔ تم میری پیشکش قبول کر رہے ہو یا نہیں؟ مجھے منظور ہے، آخر نک نے کہا۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، نک نے جواب دیا۔ نک ویلوٹ اسی رات مینہٹن واپس آ گیا اور دوسرے دن اس نے رین بروسٹر سے ملاقات کی۔ اسے اتنی جلدی اس کی واپسی کی امید نہیں تھی۔ کیا تم دوسرا شیئر بھی لے آئے؟ رین نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں۔ نک ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم رمسٹن کو بلیک میل کر رہی ہو؟ کیا تم اس سے بات کر کے آئے ہو؟ ہاں۔ اور شاید اس نے تمہیں خرید لیا ہے؟ نہیں، اسے خریدنا تو نہیں کہہ سکتے، مگر تم اسے بلیک میل کیوں کر رہی ہو؟ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک کام کرنے کے لیے کافی معاوضہ پیش کر رہی ہوں، مسٹر ویلوٹ، اور توقع کرتی ہوں کہ اسے اپنے وعدے کے مطابق انجام دو گے۔ لیکن مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں میری اپنی پوزیشن کیا ہے۔ اگر تمہیں اپنی فیس درکار ہے تو ایک اور شیئر چرا کر لانا ہوگا۔ ان شیئروں کا بلیک میلنگ سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ جو شیئر میں لا کر دے چکا ہوں وہ کہاں ہے؟ کیا میں تم پر اعتماد کر سکتی ہوں؟ رین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا میں کسی بھی مرد پر اعتبار کر سکتی ہوں؟ شاید تمہیں ماضی میں کوئی تلخ تجربہ ہو چکا ہے، نک نے جواب دیا۔
کہیں تم رمسٹن کے کسی کلب میں ویٹرس تو نہیں رہ چکی ہو؟ نہیں۔ نک نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رین شیر کہاں چھپا کر رکھ سکتی ہے۔ کیا تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو؟ آخر اس نے سوال کیا۔ کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ رین نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، تم ٹھہرو، میں وہ شیر لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں اس کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں ادا کر رہی ہوں۔ اچانک نک کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ کم سے کم اب اسے شیر کو دوبارہ چرانے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ رہنے دو، اس نے دفعتاً اٹھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ رین نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ واپس ہارٹ فورڈ، نک نے جواب دیا۔ وہ ہارٹ فورڈ کے کیپٹل کلب کے باہر ایک فون بوتھ میں داخل ہوا، کلب کے نمبر ڈائل کیے اور رابطہ قائم ہونے پر رمسٹن سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہیلو۔ چند لمحے بعد رمسٹن کی آواز ابھری، میں نک ویلوٹ بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسری ملاقات کی ضرورت ہے۔ نک نے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ لانگ آئی لینڈ میں سمندر کی سیر کرنا پسند کرو گے۔ میری بوٹ یہاں سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ساحل پر موجود ہے۔ میں بہت مصروف ہوں، جواب ملا۔ اس کے علاوہ میں سمندر سے نفرت کرتا ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فون پر کہہ سکتے ہو۔ میں کچھ بری خبر لایا ہوں۔ کیسی خبر؟ میں تمہاری پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں صرف وہ چیزیں چراتا ہوں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہو، نک نے جواب دیا، جبکہ وہ شیر رین بروسٹر کے لیے بہت قیمت رکھتے ہیں۔ وہ ان کے لیے مجھے $20,000 ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ آرٹ و فن کے نمونے ہیں اور میرے دائرہ کار سے باہر ہے، اس لیے میں انہیں نہیں چرا سکتا۔ بکواس مت کرو، سیدھی سی بات یہ ہے کہ تم اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنس گئے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں ہارٹ فورڈ میں موجود ہوں۔ تب تم کلب آ جاؤ، ہم اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کر لیں گے۔ اچھی بات ہے، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، نک نے جواب دیا اور رسیور رکھ دیا۔ وہ کلب میں داخل ہوا تو اسے اس وقت کلب بالکل سنسان ملا۔ 2-3 ویٹرس البتہ نظر آ رہی تھیں، ایک صفائی کرنے والا آدمی بھی قالینوں کی گرد صاف کر رہا تھا۔ نک نے کلب کے کھانے کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ اسے یہ دیکھ کر کوئی تعجب نہیں ہوا کہ تقریباً زیادہ تر میزوں پر سے پلاسٹر کے شیر غائب ہیں۔ رمسٹن اپنے آفس میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ اس نے نک کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، جیسا کہ میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ اب میں تمہاری پیشکش منظور نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ مجھے افسوس ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے فریزر کو بھیجنا پڑے گا، پھر رین کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو میں ذمہ دار نہیں۔ اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ تم اسے دھمکا کر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، نک نے تیزی سے کہا۔ مجھے 2 شیر اور مل گئے ہیں، تم مجھے ڈبل کراس کرنا چاہتے ہو؟ رمسٹن کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے صحیح معنوں میں کبھی تم سے شیر واپس لانے کا وعدہ نہیں کیا تھا، نک نے جواب دیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ رین کو دیا ہوا شیر میں چرا سکتا تو میں نے تمہارے ایک اور کلب سے 2 مزید شیر چرا کر اس کو دے دیے تاکہ وہ جو تجربہ کرنا چاہتی تھی اچھی طرح کر لے۔ تمہارے پاس مزید شیر ہرگز نہیں ہیں، رمسٹن نے کہا۔ اگر ہیں بھی تو وہ تمہارے یا رین کے لیے بالکل بیکار ہیں۔ جن شہروں کی اہمیت ہے وہ سب کے سب برابر کے کمرے میں مقفل کر دیے گئے ہیں۔ کیا واقعی؟ نک مسکرایا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے تم انہیں ایک نظر دیکھ لو پھر بات کرنا۔ رمسٹن جلدی سے دوسرے کمرے میں گیا، جاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ابھی وہ ایک شیر کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ نک تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئے اس کے قریب جا پہنچا اور اس سے پہلے کہ رمسٹن کوئی اقدام کر سکے، نک کا ریوالور اس کے پچھلے حصے سے جا لگا۔ مجھے ان میں سے 2 شیروں کی ضرورت ہے، نک نے خطرناک لہجے میں کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ سے 2 شیر اٹھا کر مجھے دے دو۔ رین بروسٹر اپنے مکان کے دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نک کو ایک بڑا پارسل اٹھائے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تم دوسرا شیر لے آئے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ بالکل، نک نے جواب دیا، اور مزید احتیاط کے خیال سے 1 بھی نہیں 2 لے آیا ہوں۔ وہ اسے گھر کے اندر لے گئی۔ بہت خوب، رین نے حسب وعدہ رقم ادا کرتے ہوئے کہا۔
یہ وہی تمہاری فیس، اب تم اپنی موٹر بوٹ پر واپس جا کر کسی دوسری جل پری کا انتظار کر سکتے ہو۔ دوبارہ کھلے سمندر میں پرجوش لہروں پر موٹر بوٹ دوڑانے کا خیال خوش کن تھا، مگر وہ اس طرح رین کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں ہوائی جہاز کے ذریعے ہارٹ بورڈ سے یہاں پہنچا ہوں، اس نے بتایا، اور میرا خیال ہے کہ رمسٹن اور فریزر بھی کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئے ہوں گے۔ رمسٹن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، رین نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم اس کے خلاف کیوں ہو یا تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے، مگر میں مشورہ دوں گا کہ اسے بلیک میل کرنے کا ارادہ ترک کر دو۔ وہ اس کا انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا۔ اگر تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے $20,000 موجود ہو سکتے ہیں تو کوئی تمہیں غریب نہیں کہہ سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ تم غالباً اسے صرف روپے کے لیے بلیک میل کرنا نہیں چاہتی ہوگی۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ میرے نزدیک دولت کی بڑی اہمیت ہے، اتنی کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ رمسٹن اپنے کلبوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں ڈالر کمانا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے راستے کی دیوار بننے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، رین نے پارسل کھول کر شیروں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں تم غلطی پر ہو، نک بولا۔ میں تو مثال کے طور پر ان شیروں کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نے راستے میں رک کر ان کا ایکس رے اتروایا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کیا رپورٹ دی؟ ہضم کی خرابی، جو کہ ایک چھوٹے سے مائکرو فون کی موجودگی کا نتیجہ ہے، نک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ مائکرو فون شیر کے حلق میں فٹ کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر سے ہے جو شیر کے پیٹ میں لگا ہوا ہے، اور یہ وہ راز ہے جس کے انکشاف کی دھمکی دے کر فل رمسٹن کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تمام کلب ایک آڑ ہیں جن کے ذریعے سے وہ اہم اور خفیہ معلومات حاصل کرتا ہے، وہ معلومات جن کا تعلق دستوری معاملات سے ہے، مثلا ٹیکس کے قوانین، درآمدی برآمدی پالیسی اور ان میں ہونے والی تبدیلیاں یا ان سے متعلق پاس ہونے والے قوانین، وہ معلومات جن کو پبلک میں آنے سے پہلے جاننے کے لیے بہت سے لوگ لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نک اپنی بات کہنے میں اتنا محو تھا کہ وہ اپنے پیچھے کمرے کے دروازے کو کھلتے ہوئے بھی نہیں سن سکا۔ رین کے چونکنے پر وہ تیزی سے پلٹا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ رمسٹن اور فریزر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور فریزر کے ہاتھ میں ریوالور نمودار ہو چکا تھا۔ نک نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ تم اندر کیسے آئے؟ رین نے پوچھا۔ رمسٹن مسکرایا۔ میرے پاس پرانے وقتوں کی یادگار چابی ابھی تک موجود تھی، وہ بولا۔ میں کبھی کوئی چیز بیکار سمجھ کر نہیں پھینکتا۔ اس نے نک کی طرف دیکھا۔ ہیلو نک، مجھے تم سے دوبارہ اتنی جلدی ملنے کی امید نہیں تھی۔ فریزر اتنی دیر میں گھوم کر نک اور رین کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، رمسٹن نے اسے تاکید کی، مگر نک کوئی حرکت کرے تو تم اسے بلا تعامل شوٹ کر سکتے ہو۔ یس باس، فریزر نے مستعدی سے جواب دیا۔ ہاں، اب بتاؤ تم اس بارے میں کتنا کچھ جان چکے ہو؟ رمسٹن نک سے مخاطب ہوا۔ کافی حد تک، نک نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ شیروں میں مائکرو فون اور ریڈیو ٹرانسمیٹر نصب تھے، بہت طاقت کے نہیں، بس اتنے کہ وہ میز پر ہونے والی گفتگو کو کسی دور کمرے میں موجود ٹیپ ریکارڈر مشین تک پہنچا سکیں۔ سینٹ اور اسمبلی کے ممبران بہت باتیں کرتے ہیں، خاص طور سے کھانے کے بعد، جب انہوں نے تھوڑی سی شراب بھی پی لی ہو۔ تم اس کا خیال رکھتے تھے کہ اہم شخصیتوں کو ان میزوں پر بٹھایا جائے جن پر ٹرانسمیٹر والے شیر لگے ہوئے تھے، پھر اس طرح حاصل ہونے والی معلومات جمع کر کے تم یا تو دوسرے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہوگے یا پھر خود ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ تمہیں اپنے جیل جانے سے بھی زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں رین تمہارے اس راز سے پردہ نہ اٹھا دے۔ اس کے لیے جو پہلا شیر چرایا تھا اس میں مائکرو فون یا ٹرانسمیٹر نہیں تھا، چنانچہ رین کو ثبوت حاصل کرنے کے لیے دوسرے شیر کی ضرورت تھی۔ صرف ایک مینیجر کے الفاظ اتنے اہم نہیں تھے کہ وہ اس بنیاد پر کوئی ٹھوس قدم اٹھا سکتی، لیکن اگر تمہارے ان ٹرانسمیٹر والے شیروں میں سے کوئی اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو تمہیں اپنا کاروبار ختم کرنا پڑے گا۔ درست ہے، لیکن اب صرف تم دونوں میرے قبضے میں ہو، شیر بھی مجھے واپس مل گئے ہیں۔ لے جاؤ اپنے شیر، رین روحانسی آواز میں بولی۔ کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لوں گی جس سے تمہیں تباہ کیا جا سکے۔ رمسٹن اس کی طرف بڑھا اور شاید رین یہ سمجھی کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے،
اس نے پھرتی سے ایک شیر اٹھا لیا اور سر پر دے مارا۔ فریزر جو ریوالور تھامے مستعد کھڑا تھا جلدی سے آگے بڑھا۔ رین نے اسے بڑھتے دیکھا اور دوسرا شیر اٹھا کر اسے مارنا چاہتی تھی کہ نک نے فریزر کی انگلی کو ٹریگر پر دبتے دیکھا اور روکنے کی کوشش کی، مگر رمسٹن اس سے بھی پہلے آگے بڑھ چکا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ لڑکی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس نے رین کو ایک طرف دھکا دے دیا، مگر فریزر کی دوسری طرف سے رین بھی بے اختیار روتے ہوئے وہیں فرش پر دوزانو بیٹھ گئی۔ کیا یہ زندہ بچ جائے گا؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے نک سے پوچھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے، نک نے افسردگی سے جواب دیا۔ فل رمسٹن اس کے 2 گھنٹے بعد ہسپتال میں چل بسا۔ اس وقت رین نک کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی اور پولیس فریزر سے سوالات پوچھنے میں مصروف تھی۔ آخرکار جب پولیس کی کارروائی مکمل ہوئی تو نک رین کو سہارا دیتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے چلا۔ پولیس ابھی تم سے اور بھی سوالات کرے گی، نک نے کہا۔ ہم اس کی جیب سے تمہارے گھر کی چابی نکالنا بھول گئے ہیں، بہتر ہوگا کہ میں خود ہی انہیں سب کچھ بتا دوں۔ نک نے آگے بڑھ کر لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ اگر تم اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھیں تو پھر اسے تباہ کرنا کیوں چاہتی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے جذبات کا اندازہ نہیں لگا سکو گے، رین نے جواب دیا۔ یہ ایک طویل داستان اور بہت پہلے کی بات ہے۔ کچھ ایسے ہی الفاظ رمسٹن نے بھی کہے تھے۔ نک کو یاد آ گیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ رمسٹن نے کہا تھا کہ وہ سمندر سے نفرت کرتا ہے، اور رین نے اسے اپنے نام کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بھی اس کی یادداشت میں موجود تھا۔ کیا وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا؟ نک نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، بہت دن گزرے۔ وہ مجھے اور میری ماں کو دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا تھا، رین نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ شاید تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ وہ میرا باپ تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ رین نے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کیں اور اندر داخل ہو گئی۔